لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو سبحان اللہ. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو پنج وقتہ سلامیاں بھیجو پنج وقتہ سلامیاں بھیجو یا رسول اللہ ہم نے تو درودوں کے تحفے بھیجے یا رسول اللہ ہم نے تو درودوں کے تحفے بھیجے بدلے میں آپ جنت کی چابیاں بھیجو بدلے میں آپ جنت کی چابیاں بھیجو یا نبی چھن گئے تاجداروں کے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی چھن گئے تاجداروں کے اپنے پیروں کی چھوتیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے پیروں کی چھوتیاں بھیجو گر نہیں ملتا درے محبوب کیا کہنے سرکار. سبحان اللہ. گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے کتنی مشکل راہ ہمیں ہے کتنی آسانی مجھے کتنی مشکل راہ میں ہے کتنی آسانی مجھے اے جہنم چلتے چلتے ٹھنڈے دل سے غور کر اے جہنم چلتے چلتے ٹھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ اور ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جمع ہوئے اور اللہ رب العزت کا اور آپ کا طلوع احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رکھا ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں میں شامل رکھا ہے. دنیا کی طرف غور کریں. کسی کو دنیا سے محبت ہے کسی کو دنیا سے پیار ہے کسی کو دنیا کی دولت سے پیار ہے کسی کو دنیا کے عیش و آرام سے پیار ہے کسی کو دنیا کے رتبوں سے پیار ہے لیکن اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ ہمیں ہمارے نبی سے پیار ہے اور ہم سچے عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور ہم سچے عاشق رسول ہیں اور یہی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ سرکار. سبحان اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے جس رات قرآن مقدس کو نازل کیا اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کر دیا. جو مہینے میں قرآن مقدس کو نازل کیا وہ مہینوں کو تمام مہینوں میں افضل کر دیا. تو قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں آگے عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے ام المومنین آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کے رات کے اعمال کیا تھے رسول اللہ کے دن کے اعمال کیا تھے رسول اللہ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا رسول اللہ کے اٹھنے کا انداز کیا تھا رسول اللہ کے چلنے کا انداز کیا تھا. تو آپ فرمانے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ واہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آپ وہ کہنے لگے ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے. تو آپ فرمانے لگی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی تمام زندگی کو قرآن کی آیات بنا دی ہے. سبحان اللہ سرکار. سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد. ہمارے نبی جس زمین پہ چلتے ہیں اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بلد اللہ ہمارے نبی کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ. اللہ ہمارے نبی کے چہرے کی قسم کھاتا ہے. تو اسے پتا کیا چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے. واہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. چلتا پھرتا قرآن ہے. نبی
کی زندگی تو چلتا پھرتا قرآن ہے. ہمارے نبی معراج کو جاتے ہیں, اللہ نے آیت بنا دی. نبی معراج کو گئے, اللہ نے آیت بنا دی. نبی نے خدا کا دیدار کیا, اللہ نے آیت بنا دی. نبی معراج سے آئے, اللہ نے آیت بنا دی. نبی چلے, اللہ نے آیت بنا دی. نبی بیٹھے, اللہ نے آیت بنا دی. نبی مسکرائے, اللہ نے آیت بنا دی. تو ہمارے نبی کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے. جب قرآن مقدس آ رہا ہے, آتا ہے, نازل ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کر دیا, اور وہ مہینوں کا تمام مہینوں میں افضل کر دیا. اور جب صاحب قرآن آئے, کیا کہنے سرکار, سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب قرآن آ رہے, جس کے لیے زمین بنی, جس کے لیے آسمان بنا, جس کے لیے ستارے بنے, جس کے لیے چاند بنا, جس کے لیے سورج بنا, جس کے لیے انسانیت بنی, جس کے لیے جنات بنے, جس کے لیے تمام کائنات بنی, جس کے لیے تمام کائنات بنی. جب وہ ذات دنیا میں تشریف لا رہی ہے تو دن تمام زمانوں سے افضل ہو جاتا ہے, تمام زمانوں سے افضل ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی قوم آتی ہے, عرض کرنے لگتی ہے, یا عیسیٰ اللہ, آپ اپنے پروردگار سے دعا کریے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم خوش نصیبوں میں ہو جائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے اصرار پر اپنے دونوں ہاتھ بلند فرماتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, تو ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ ہم اس دن کو عید بنا سکے اور ہمارے بعد والے بھی عید بنا سکے. تو اس دسترخوان میں تھا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس دسترخوان میں تھا کیا؟ 7 بنی ہوئی مچھلیاں تھی, 7 جنت کی روٹیاں تھی, شہد تھا, پنیر تھا, شہد تھا, پنیر تھا, اور کھانے کی کچھ اور چیزیں تھی. تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے عید ہو جاتی ہے, اور جو تمام کائنات کے لیے رحمت ہے. واہ, جس کے لیے تمام کائنات بنی, کیا کہیں, جس کے لیے تمام بشر بنے, تمام مخلوق بنی. جب وہ ذات دنیا میں تشریف لا رہی ہے تو وہ دن عیدوں کی عید ہو جاتی ہے. 12 ربیع الاول کا دن عیدوں کی عید ہو جاتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, شہزادے غوث اعظم حسن پیر سرکار. میں نے اپنے خطبے میں جس آیت کلیمہ کا ذکر کیا ہے, تلاوت کی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب, ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اے حبیب, ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا. اللہ یہ نہیں فرماتا, بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب, ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بھیجا کون جاتا ہے؟ تو بھیجا کون جاتا ہے؟ جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے. تو ہمارے نبی یہاں اس کائنات میں آنے سے پہلے کہاں موجود تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ اس عالم میں آنے سے پہلے کہاں موجود تھے؟ آپ کس وقت سے نبی؟ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم روح اور جسم کے بیچ تھے. جب آدم جسم اور روح کے بیچ تھے, جب میں اس وقت سے نبی ہوں. اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور اسی نور سے تمام کائنات کو تخلیق فرمائی, اور اسی نور کو آدم کی پیشانی میں ڈالا. اسی نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں ڈالا.
اور جب حضرت آدم آنکھ کھولتے ہیں تو عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم جب زمین پہ آتے ہیں آپ کی دعا بھی اسی نور کے وسیلے قبول ہوتی ہے. حضرت آدم جب کہیں جاتے فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے آتے. جب آپ کہیں بیٹھ جاتے فرشتے آپ کے چہرے کو تاکنا شروع کر دیتے. حضرت آدم جب کہیں تنہائی میں ہوتے تو آپ کے پیشانی سے دھیمی دھیمی آوازیں آتی. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. آدم نے عرض کی مولا پروردگار میں جب کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو میری پیشانی سے دھیمی دھیمی آوازیں آتی ہیں اور جب میں کہیں جاتا ہوں فرشتے مجھے گھیر لیتے ہیں اور میرا چہرہ تاکنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم وہ میرے حبیب کے نور کا دیدار کرتے ہیں جو تمہاری پیشانی میں اور وہی میرے حبیب کا نور میرا ذکر کرتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. میرا ذکر کرتا ہے. حضرت آدم عرض کرنے لگے کہ مولا مجھے بھی تو زیارت کرا کہ تیرے حبیب وہ ہے کون. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان ہے اللہ. کون. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم اپنے انگوٹھوں پر دیکھ. آدم نے اپنے انگوٹھوں کو دیکھا اور حضرت آدم نے وہی کیا جو آج ہمارا شیخ رسول کرتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اب حضور کا نام آنے پر چومتے ہیں لیکن حضرت آدم نے حضور کے جلووں کو چوم دیا. حضرت آدم نے حضور کے جلووں کو چوم لیا. جب اتنی شان والے نبی تشریف لا رہے ہیں تو اللہ نے اہتمام اسی طرح کیا ہوگا. اسی طرح کیا ہوگا. تمام فضا مہک رہی, تمام پھول مہک رہے. ایک جانور دوسرے جانور کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ہمارے نبی تشریف لانے والے ہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ پیدا ہو رہے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا. تمام آسمان, سارا آسمان ہری جھنڈیوں سے پھیل چکا تھا اور 70,000 فرشتے تھے اور ہر 70,000 فرشتے کے پیچھے پھر 70,000 فرشتے تھے اور سب کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. اور میں دیکھتی ہوں جبھی حضرت جبرائیل آتے ہیں 3 جھنڈیاں لے کے آتے ہیں, 3 ہری جھنڈیاں لاتے ہیں. ایک جھنڈا مغرب میں لگاتے ہیں, ایک مشرق میں لگاتے ہیں اور ایک کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, شہزادے غوث اعظم حسنی پیر سرکار. اور ایک کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, کعبے کے بت منہ کے بل گرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ ایک طرف جھکا ہوا ہے. کعبہ ایک طرف جھکا ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ کہاں جھکتا ہے. تو کعبہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا ہے. بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا ہے. تو یہ ہمارے نبی کی شان, اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے. رات کے لیے بھی رحمت ہے, دن کے لیے بھی رحمت ہے. اگر ہمارے نبی رات میں تشریف لاتے تو دن برا مان جاتا اور دن میں لاتے تو رات برا مان جاتی. تو اللہ نے وقت بھی ایسے مقرر کیا کہ رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا, اور رات بھی موجود تھی, دن بھی موجود تھا. رات بھی موجود تھی, دن بھی موجود تھا. اور میلاد کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہے میلاد کا پیغام؟ کہ آج ہم نے جس گلیوں کو رسول اللہ کے نام پر سجایا ہے, آج وعدہ لو, قسم کھاؤ کہ ان گلیوں میں کبھی شراب نہیں پیو گے, کبھی کیا کہنے سبحان اللہ. کام نہیں کرو گے, کبھی شریعت سے نہیں ہٹو گے, کبھی شریعت سے نہیں ہٹو گے. اور آج تم نے جیسے اس گلیوں کو سجایا ہے اسی طرح مسجدوں کے صفوں کو اپنی سجدوں سے سجاؤ. میلاد کا پیغام کیا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف نہ دو اور ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. اور یہی اگر تم کرتے رہو گے, ان چیزوں پہ اگر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. دنیا میں بھی شاد رہو گے, آخرت میں بھی شاد رہو گے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. ایک ضرور یہ سماعت فرمائیے, ہمارے اس جلوس میں ایک فرد ہے جو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی گھنٹوں میں مدینہ